اللہ پاک شفا دیں انہیں۔ ایک تو ان کو سر میں اگر درد ہے تو میں آپ کو یہ روحانی علاج ہے، ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، کسی بھی سانس کی تکلیف والا بھی، پیٹ کی بھی تکلیف والا وہ تیار کر سکتا ہے۔ نسخے کی میں کوانٹٹی بتا دیتا ہوں، اس مطابق آپ بڑا چھوٹا بنا لیں۔ زیتون کا تیل لے لیں نا 100 گرام، جس کو دائمی سر کا درد بھی ہو نا اس کے لیے بھی ہے، دائمی کھانسی کے لیے بھی ہے، یہ پھیپھڑے کی کوئی بھی بیماری ہو اور معدے کی بھی بیماری ہیں۔ 100 گرام لے لیں زیتون کا تیل، 20 گرام کلونجی لے لیں۔ کلونجی کو ٹھوکر مارنی، اس کو باریک نہیں کرنا، جیسے وہ نہیں دانے توڑتے ہیں اس طرح 2-4 مرتبہ تھا، اس کو ہلکی آنچ پہ 15 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ اس کو بائل کر کے، اس کے بعد کپڑے میں اس کو ڈال کے اس کو نچوڑ لیں، کانچ کی شیشی میں بند کر لیں، اس کو ڈال لیں۔ روزانہ سونے سے پہلے 1 ڈراپ ادھر، 1 ادھر، 1 ادھر، 1 ادھر، 1 ادھر، 1 ادھر، 1 ادھر، کتنے ہوئے؟ 7، 4 ادھر آگے، 3 ادھر آگے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ شفا دے دے گا۔ اگر اس کے باوجود نہیں ہے تو پھر میرے بھائی کسی معالج سے علاج کروائیں اس کا، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے۔ اور کاروبار نہیں ہے تو وہ میں آپ کو دعا بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے ہیں آ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار تباہ ہو گیا ہے، مٹی بن گیا سونا، سست ہو گیا ہوں، کنجوس ہو گیا ہوں، بزدل ہو گیا ہوں، گھر سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا، قرضہ چڑھ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے میں چند الفاظ سکھاتا ہوں، تو اس کو صبح شام پڑھ لیا کر۔ آپ نے فرمایا تو اس کو پڑھا کر، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا آپ کو کتابوں میں مل جائے گی۔ یہ ہے پیور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس کو آپ یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، اہلیہ کو، بہن بیٹیوں کو یاد کرائیں، انشاءاللہ العزیز۔ صحابی کہتا ہے اس کو چند دن میں نے پڑھا، اللہ نے میرے معاملات سیدھے کر دیے۔ ہمارا گمان اصل میں ظاہر پہ بہت بن گیا ہے۔ آپ کو اس کے متعلق ایک میں بات بتاؤں گا، بڑی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ امید ہے کہ آپ کو بھی وہ پسند آئے گی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سالی اسما کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مدینے میں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات مکہ میں بڑے اچھے ہوا کرتے تھے نا، تو مدینے میں کافی ازمائشیں آ گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ بیٹھی نہ رو رہی تھیں، بڑی افسردہ، آپ کی سالی تھی۔ آپ نے فرمایا اسما خیریت ہے؟ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یاد آ رہا ہے، مکے کے حالات، یہاں آئے ہیں عرصہ ہی ہو گیا ہے گوشت کھائے کو، دیکھنے کو نہیں ملا، آج بڑا ہی دل کیا ہے گوشت مل جائے کہیں سے، ساتھ والی ہمسائی نے اونٹ کو ذبح کیا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ گوشت آئے تو میں اس کو کھاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسما میں تمہیں ایسے لفظ سکھا دیتا ہوں کہ اللہ برکتیں ہی نازل فرما دے گا۔ اب وہ دعا آپ کو مل جائے گی دعاؤں میں، اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت، یہ دعا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو مدینے میں اس سے زیادہ مالدار عورت کوئی نہیں تھی۔ اگلی بات سنیں، اللہ ہمارا یقین بنا دے اپنے گمان کے مطابق نا۔ اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی لشکر لے جانے والا جب ترتیب دیتا تھا نا، لشکر کہیں کوچ کرنا ہے، جانا ہے لڑائی کے لیے، تو چندہ اکٹھا کرنے سے کرتے کرتے اخیر میں اسما رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، تو پھر وہ پوچھتی تھی کہ کتنی نفری ہے، کتنا پینڈا ہے، کتنے دن لگیں گے، اس حساب سے پھر اپنے غدام سے اونٹ دیا کرتی تھی کہ اتنے اونٹ دوپہر کے کھانے میں، اتنے شام کے کھانے میں، اور اتنی سواریوں کے لیے۔ میرے بھائی اللہ کی قسم کون سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر نہیں گئے؟ ہمیں سب سے پہلے شیطان لعنتی نے نبی سے ہٹا کرنا اپنے بنائے ہوئوں کے پیچھے لگا دیا کہ یہ میرے مرشد کی خواب ہی آیا تو انہیں کیا اے پڑھ لیا کر، اور دیکھا تو وہ سارا شرک ہی تھا۔ وہ شرک، وہ لفظ پر غور کرو، وہ شرک۔ اب ایک درود ہے سید الدرود،
درود ابراہیمی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں اتری، جب اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو، تو صحابہ نے جب آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کیا ہے، درود کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. اس کے فضائل بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے کہ جب جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے. کتنے؟ 10. اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی بات لکھی کہ اللہ 10 بار اس پر درود پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو نبی نے اپنی زبان اطہر سے درود بتایا، درود ابراہیمی، اس پر کتنا اجر ملا ایک بار پڑھنے سے؟ 10. جو میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان کے درود ہیں، درود تاج، درود لکھی، درود تنجینہ، یہ درود جو جتنے بنائے ہوئے ہیں نا، درود تاج پر 80 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی کے درود جو ہے اس کو ایک بار پڑھو تو کتنے گناہ معاف ہوئے؟ تو جو بابا جی کی خواب میں نبی نے بتایا تو اس پر 80 سالوں کے 80 لاکھ گناہ معاف، اور دوسرے درود کے بارے میں 70 سال کے گناہ معاف. اللہ کو میڈ ان محمد وہ عمل پسند ہے جس پر نبی کی مہر لگی ہوگی. جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، جب تک میڈ ان محمد نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، چاند وارق ان کو تورات کے ملتے ہیں. چاند وارق آئے بڑی خوشی سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، پڑھ سکتے تھے. آ کر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو یار غار تھے نا، غار کے یار تھے نا، ہم تو ہر غیرہ وغیرہ کو بنا لیتے ہیں، ایک ہی یار تھا، وہ اس کا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غار میں تھا. انہوں نے جب اپنے یار کی، اپنے دوست کی ادائیں دیکھی تو اس نے بھانپ لیا کہ اللہ کے نبی کو یہ ناگوار گزر رہا ہے. وہ کیا کر رہے تھے؟ بھجن گا رہے تھے، کچھ اور پڑھ رہے تھے. آسمانی صحیفہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، تورات کے ان عبارت تھے، وہ پڑھ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ جا کر حدیث تحقیق کر لیں، ٹیپ بھی کر لیں، فلم بھی بنا لیں. انشاءاللہ حدیث بتا رہا ہوں، حدیث کسی بابے کا میں ٹکوسرا نہیں بتا رہا. لفظ غور کرنے والے میرے بھائیوں، اللہ ہمارے عمل کو بچا دے. اللہ ہمیں ان میں سے نہ کر دے کہ اللہ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ عمل لے کر آئیں گے بڑے ٹوکرے بھر بھر کے، مگر میں ان کو اس طرح اڑا دوں گا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، میں ریت کی طرح اڑا کے رکھ دوں گا. اللہ ان عمال سے بچائے ہمیں. اللہ وہ عمل کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر کے لفظ غور کریں. انہوں نے کہا اے عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ جیسے پنجابی میں ہمیں کہتے نہیں جائے تو ماں دے ہاتھ نہ ہمیں، اس کا معنی یہ مر جائیں تم. دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جب دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تورات پڑھ رہے ہیں، تورات ورکے پھینک دیے. اور پتہ کیا کہا؟ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اے عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ نبی سوال کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میں محمد تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، میری راتیں دن کی طرح بھی روشن، میری شریعت جو ہے دن کی طرح روشن ہے. میرا بھائی موسیٰ آج آ جائے تو وہ میری ہی اتباع کرے گا تو نجات پائے گا. اب بتائیں کہاں موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹی اور کہاں بعد میں میرے آپ کے بنائے ہوئے. تو جب ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو نبی کا دین کدھر ہے؟ کہاں چلا گیا؟ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا معنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہیں، تھے نہیں ہیں. اور آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے. نبی تو یہ گوارا نہ کرے کہ یہ تورات پڑھے میرے ہوتے ہوئے. آپ نے سوال کہا اور ہم نے کیا کچھ بنا رکھا.
اور ख्वाबों में आकर लोग बताते हैं जी बाबा जी का आए हमारी ख्वाब में, मेरे कमरे में खुशबू ही खुशबू, जब मैं जागी तो मेरे कमरे में खुशबू थी। तो बाबा जी ने कहा तो अपने घर ना दरूद तंजीना दा ख़त्म दुआ। ये है बिद्दत, ये बिद्दत की निशानियाँ हैं। जब बिद्दात आती है तो फिर अल्लाह उनमें से सुन्नतें खींच लेता है। आज देख लें उम्मत का हाल, अमल कर रहे हैं, तारीख को हमने बना लिया। दीन किस पर मुकम्मल हुआ था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान गवाही देता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन तो अल्लाह ने नबी पर मुकम्मल कर दिया। बाद के 100 साल 200 साल के बाद वाक़यात भी हमने दीन में शामिल कर दिए। तारीख़ और दीन को मिक्स कर दिया, रसूमात को और सुन्नतों को हमने मिक्स कर दिया। कोई तमीज़ नहीं रही कि ये सुन्नत है या रस्म है। तो आज हमारा हाल देख लें। वैसे कुरान की तरफ पीठ नहीं करते, तो जब मर जाता है तो उसके पाँव के ऊपर भी कुरान डाल देते हैं। डालते हैं नहीं डालते? वो चादर जो होती है उस पर कुरान लिखा होता है कि नहीं? क्या ये अदब है कुरान का? नहीं नज़र आता जिनको जनाजे पढ़ाने वालों को कि मुर्दे के ऊपर तुमने जो चादर डाली हुई है उस पर कुरान लिखा, उसके पाँव पर भी कुरान आ रहा है नहीं आ रहा? फिर जाकर कब्रिस्तानों में जाकर देखो, कब्रिस्तानों के ऊपर, कब्रों के ऊपर चादरें डली हुई हैं, चारे कुल लिखे हुए हैं, आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, ऊपर अल्लाह की कसम आंखों से देखा हुआ कुत्तों ने बिल्लियों ने पेशाब किए हुए हैं। यह कुरान का अदब है। तो फिर शयातीन क्यों नहीं कुव्वत में आएंगे? वो क्यों नहीं पकड़ेंगे इस उम्मत को? क्यों नहीं इसका पानी मांगेगा? पानी नहीं देगा अल्लाह। अगर देगा तो वो पानी फना कर जाएगा। मेरे भाई, मैं और आप सही दीन पर अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे। हम चाहेंगे तो वो अता करेगा। अल्लाह चाहता है वयहदी इलैहि मन युनीब, जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है अल्लाह उसे राह दिखाता है। तो दीन हमें मिलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह तबारक तआला हमें, हमारा दीन के अंदर ही रूहानी इलाज है, जिस्मानी इलाज है, जिस्मानी अंदरूनी और बैरूनी बीमारियों का इलाज है। इंशाअल्लाह आप दीन पर, मैं आप चलें, बीमारियां करीब भी नहीं आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।